کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ سعی ہے، ایمان افروز کاوش ہے، میں کہنا چاہوں گی کہ جس میں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ بیسیکلی شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور بیسک جو مقصد ہے وہ یہی ہے جناب کہ صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے، اور بیسک یونٹ آف دی فیملی یعنی خاتون خانہ، یعنی ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں دین سیکھیں اور پھر اپنے متعلقین کو دین سکھائیں۔ بات یہ ہے جناب کہ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے جو ہم بات کر رہے ہیں، بریفلی اگر سمرائز کروں تو خلاصہ کلام ایسا بنے گا کہ جب طبیعت خراب ہوتی ہے اور ہم اس میں بہتری چاہتے ہیں، درستی چاہتے ہیں، تو ہم فزیشین سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ ہماری فزیولوجی جانتا ہے اور ڈائگنوسس کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے، مرض بتا دیتا ہے، دوا بتاتا ہے۔ دوا کے لیے جناب کریکٹ اماؤنٹ آف میڈیکیشن اور ڈوز کو انشور کرتا ہے ایک فارماسسٹ، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی تمام حکمتوں کو جانتا ہے، تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، اور یہ جو شفا ہو رہی ہوتی ہے بظاہر یہ باذن اللہ اسی کی جانب سے ہوتی ہے۔ جناب، بات یہ ہے کہ تمہید اس لیے باندھی کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کی ہدایات پہ جو اس نے شریعت مطہرہ کے ذریعے اپنے حبیب کی وساطت سے ہم تک پہنچائی ہیں، ہم نے انہیں فالو کرنا ہے۔ اب جو پرمیسیبل ہے، جو حلال ہے، جو حلال بتا دیا گیا اس کو فالو کیجئے، اور جو فوربڈن ہے، جو منع کر دیا گیا ہے، اس سے بچ جائیے۔ آج بھی ہم حلال اور حرام کے احکام پہ بات کریں گے۔ کانشیس ہے نا، خاتون خانہ ہے نا، تو زندگی کے ہر معاملے میں کانشیس ہو جائیے، حلال اور حرام، حلت و حرمت کے حوالے سے بھی۔ آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے آن دی سائڈ عالمات موجود ہیں، ماشاء اللہ دونوں بہت اچھا بولتی ہیں، عالمہ افق مزمل اور عالمہ رابعہ خان۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کیسی ہیں؟ اللہ کا بڑا ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ دونوں کے لیے دعا گو ہیں۔ جناب، ہمارے پروگرام دین اور خواتین کا ماشاء اللہ آپ مستقل حصہ ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں، فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رساں ہیں، ہمارے مینٹور ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ آج بھی ہماری آن بھی پر براہ راست رہنمائی فرمائیں گے، ایز وی آل نو۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے، اور آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کروں، سوالات کا سلسلہ؟ جی، جزاکم اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، عالمہ افق مزمل، اور جناب آپ نے بھی اس حوالے سے تمہیدی گفتگو کی تھی، حلال رزق کی فضیلت اور حرام کے نقصانات کے حوالے سے۔ فی زمانہ دیکھنے میں یہ آتا ہے بہن کہ لوگ جو ہیں وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی چیز کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، کسی چیز کی ویلیو سمجھتے ہیں، اس کو پرائرٹی دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ جی، تو جب کوئی شخص حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ دراصل یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، ان ادر ورڈس، کیونکہ حرام کی حرمت اور حلال کی حلت قرآن و احادیث میں آئی ہیں۔ یہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پاکیزہ کلام ہے، اور اس کے اندر ہمیں احکامات بیان کیے گئے۔
تو جو بھی شخص ان احکامات کو لاپرواہی سے دیکھتا ہے، ان کے معاملے میں غفلت برتتا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو من وجہن وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال رہا ہوتا ہے، ان کے معاملے میں لاپرواہی برت رہا ہوتا ہے، اور اس بات کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں معاذ اللہ ان احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے معاملے میں سیریس نہیں ہو رہا۔ دیگر معاملات اگر دیکھے جائے تو ان کے معاملے کی بڑی پرواہ ہوتی ہے۔ کسی بچے کو اسکول بٹھانا ہے تو اس کے لیے اچھا اسکول دیکھا جاتا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو اچھے ڈاکٹر کا جو ہے وہ تصور لیا جاتا ہے، اچھے ڈاکٹر کی طرف جایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں حلال و حرام کی بات آتی ہے وہاں انسان اپنی مرضی چلاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کرے وہ دراصل اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لاپرواہی حرام کے معاملے میں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں واضح طور پہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ومن یتولی، اور جو اس سے پھر جائے، روگردانی کرے، تو فرمایا یعذبہ عذابا علیما، تو اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شخص ان احکامات میں لاپرواہی کا مرتکب ہوا گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور عذاب علیم کا مستحق ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک پر دل سے ایمان لانا اور قرآن پاک کو سمجھنا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ قرآن کو اگر آپ دیکھیں اور کہیں کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا، اس میں جو کچھ لکھا اس کو مانا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر جو احکامات موجود ہیں اگر کوئی ان احکامات کی پرواہ نہ کرے تو گویا کہ اس کا قرآن پر زبانی کلامی ایمان ہے، اصلی ایمان تو اس کو آیا ہی نہیں۔ یعنی جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، یا سپوز اس کو پتہ ہے کہ حرام کے معاملے میں یہ احتیاطیں بتائی گئیں، اس کے باوجود وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرے، غفلت کا مظاہرہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایمان ہے اس قرآن کے اوپر یہ دراصل ایمان حقیقی ہے ہی نہیں، اس کو ایمان کی حلاوت و لذت حاصل ہی نہیں ہوئی کہ جو قرآن کے احکامات کو بس زبانی پڑھتا ہے اور عملی میدان میں بالکل پیچھے نظر آتا ہے، بے پرواہ نظر آتا ہے۔ انہی کے متعلق حدیث نبی پاک نے فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان لانے والا نہیں کہ جو اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرائے۔ تو اس کی ایک مراد تو یہ ہے کہ جو حرام ہے اس کو حلال سمجھتا ہے، اور ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اس کے باوجود اس کو کرتا چلا جا رہا ہے، اٹ مینس اس کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس کا سارا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر ہم حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کر رہے تو بالخصوص وہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ در حقیقت قرآن پر ایمان نہ لانے والے کہلائیں گے کہ انہوں نے قرآن کی اصل کو سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ بہت دور تک ایک چیز لے کے جاتی ہے، بظاہر بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن جب اس کے نتیجوں پر غور کیا جائے تو یہ انسان کو بعض اوقات ایمان سے بہت دور کر دیتی ہے، اور ایسے لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہو جاتا ہے کہ جو ان احکامات کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ تو جس طرح دیگر معاملات کی پرواہ کرتے ہیں، حرام اور حلال کی پرواہ کرنا اس سے کئی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ جی جناب، حلال اور حرام کی پرواہ کرنا ہر معاملے میں بہت زیادہ بدرجہ اعلیٰ ضروری خواتین کے لیے، کیونکہ وہ پھر اپنے بچوں کو سمجھا بھی رہی ہیں نا، بچے ان کا عمل دیکھ رہے ہیں، ان کے کہنے سے نہیں سیکھ رہے، وہ آپ کتنا کہہ لیجئے، آپ جو کر رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اسی کو فالو بھی کریں گے۔ اور بات یہ کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں عمل کے لیے، ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ عالمہ رابعہ خان، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور بعض لوگ ایک بڑا لیم ایکسکیوز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے زمانے میں تو حرام سے بچنا ممکن ہی نہیں، یہ سوچ یہ رویہ، کیا کہو گی آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کمانڈز جو ہیں وہ کسی مخصوص ایرا کے لیے نہیں ہیں، جیسا کہ لوگوں میں تصور رائج ہو چکا ہے کہ بھئی قرآن کریم کو نازل ہوئے 1500 سال گزر چکے ہیں، تو غالباً صحابہ کے لیے اس پہ عمل کرنا زیادہ آسان تھا، اب ہمارے لیے عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے ہمیں ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا، اور اس کے احکامات کا مکلف قیامت تک کے مسلمانوں کو بنایا گیا ہے، نہ کہ فقط مخصوص دور کے لوگوں کو، جیسا کہ سابقہ ادوار میں ہوتا بھی آیا ہے کہ مخصوص قوموں پہ انبیاء کو نازل کیا گیا اور کچھ شریعتیں نازل ہوئیں، لیکن وہ ان قوموں کے ساتھ خاص تھیں، وہ آگے کنٹینیو نہیں ہوئیں۔ لیکن قرآن کریم کا خاصہ یہ کہ اس کو قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو ہیں وہ تاجدار ختم نبوت ہیں، قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور ان کی تعلیمات، ان کے احکامات قیامت تک کے لیے. تو لہٰذا ایسا کہنا کہ بھئی ہمیں عمل کرنا مشکل نہیں ہے، اگر مکلف انسان کی قدرت و بساط سے اس کے احکامات باہر ہوتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کو، اپنے بندوں کو مکلف بناتا ہی نہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کا مکلف بنایا ہے احکامات کا، تو یقیناً الانسان جو ہے وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا لا یکلف نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرماتا. اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. تو ان روایتوں کے پیش نظر ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں احکامات کا مکلف بنایا ہے تو یقیناً وہ ہماری قدرت و بساط میں، اور اس طرح کے جملے جو معارض وجود میں آتے ہیں وہ محض دین کی جانب عدم توجہی، سستی اور دلچسپی نہ رکھنے کی بنا پر آتے ہیں. جب انسان علم دین نہیں سیکھتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھتا، تو پھر وہ اس کو محض لاپرواہی کی صورت میں کہہ دیتا ہے بھائی ہمارا تو عمل کرنا بہت مشکل ہے، جبکہ اس کا خود کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. ایسا دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہے کہ آپ انٹرسٹ لینا چاہیں، کرنا چاہیں اور کر نہ پائیں. جب دنیاوی امور میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے پاسبل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دینی امور میں بھی ممکن ہوگا. کوشش کی بات ہے جناب، کوشش جو ہے اس کی بات بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ پرائرٹی دیجیے نا، ترجیحی بنیادوں پہ دین کو رکھیے. جب آپ دین کو ترجیح دیں گے تو دیکھیے پھر اللہ برکت بھی اس میں ڈال دے گا. ایک بریک شامل کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے. بریک سے قبل عالمات اس حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں کہ لوگ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ دور حاضر میں حلال اور یعنی حلال تو ٹھیک ہے لیکن حرام سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، پھر لوگ پرواہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش بختی شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی صاحب. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم آپ کی اس سمت آئیں گے اور آپ تبصرہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، انسان جو ہے وہ جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے دشمن کے وار سے بچ کے رہے، ورنہ دشمن کے وار سے جو نہیں بچتا تو دشمن اسے نقصان پہنچا کے رہتا ہے. تو انسان ہونے کے ناطے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ خود قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. تو شیطان کے وار سے ہم نے ہمیشہ بچ کے رہنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ دیکھیں، شیطان کے جہاں سب سے بڑا دشمن ہونے کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہاں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے کا ذکر فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم کھاؤ زمین میں جو کچھ ہے لیکن حلال ہو اور طیب ہو. پھر آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو. پھر فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جی، تو شیطان کی دشمنی کا اللہ نے ذکر فرمایا. پہلے اللہ نے حلال طیب کھانے کا ذکر فرمایا، یعنی شیطان کے واروں میں سے ایک بڑا وار حرام اور خبیث، یہ شیطان کے واروں میں سے ایک بڑا وار ہے. جو بندہ حلال اور طیب غذا کا اہتمام نہیں کرتا یا اپنے تمام معاملات میں حلال اور طیب کی رعایت نہیں کرتا تو وہ شیطان کے وار کا جلد نشانہ بنتا ہے. ایک تو یہ کہ خود جو ہے وہ حرام یا خبیث کھانا یا حرام یا خبیث میں انوالو ہونا، اپنے آپ کو اس سے ملوث کرنا، آلودہ کرنا، یہ خود شیطانی کام ہے ہی ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو اس کے نتائج اور ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، وہ ثمرات یہ ہے کہ وہ اس پہ جو نحوستیں ہیں وہ اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ نحوستیں انسان کی دنیا کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں، انسان کی آخرت کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں، فزیکلی بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور روحانی طور پہ بھی نقصان پہنچاتی ہیں. یعنی یہ جو حرام ہے، یہ حرام ہر سطح پہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، یہ انجوریس ہے ہر سطح پر. تو اس لیے حرام سے ہمیشہ بچ کے رہنا ہے، اور حرام حلال کے معاملے میں کانشیس ہی ہونا چاہیے، حساس ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، عبد ہیں،
اور عبد کا تو ویسے ہی کام یہ ہے جو بات مالک فرمائے، جو معبود فرمائے، عبد کا کام ہے کہ عبد وہ کام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں فرمایا ہے اور جا بجا، کوئی ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ اٹھائیں گی تو قرآن مجید فرقان حمید مملو ہے اس بات کی تاکید سے کہ حلال اور طیب کا استعمال کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے، خبیث سے بچنا ہے، اور یہی معاملہ حدیث طیبہ کا بھی ہے۔ اور جو بنیادی سوالات بندے سے ہونے ہیں ان سوالات میں بھی یہ شامل ہے، جہاں حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے قیامت کے سوالوں کے بارے میں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک روایت میں 4 سوالوں کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 5 سوالوں کا ذکر ہے، دونوں ہی روایتیں جامع ترمذی میں موجود ہیں لائن سے، جہاں یہ فرمایا کہ بندہ اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہیں ہٹا پائے گا جب تک اس سے یہ سوال نہ پوچھ لیے جائیں، جب تک وہ ان کے جواب نہ دے دے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ بتایا گیا ہے کہ وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اس کے مال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ یہ مال اس نے کہاں سے کمایا اور پھر کس چیز میں خرچ کیا۔ یعنی جو مال حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ ذرائع سارے وہ بھی حلال ہونے چاہیے، اور پھر آگے وہ جو مال کا مصرف ہے جہاں مال کو خرچ کرنا ہے وہ بھی حلال ہونے چاہیے، یعنی مصارف مال بھی حلال ہوں، اور اس کے بعد جہاں وہ خرچ ہونا ہے وہ خرچ ہونے کی جو اس کی جگہ ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے، اس میں بھی حرام سے بچنا ہے۔ تو ہر بندہ یہ سوچ لے، یہ غور کر لے کہ یہ میں اب کیا تیار ہوں اس بات کے لیے کہ اس سوال کا میں تسلی بخش جواب دے سکوں۔ قیامت کے روز یہ سوال تو ہونا ہے، جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث طیبہ کے اندر آیا، اور حدیث کی حیثیت بھی وہ درست ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، امام ترمذی نے اس پہ آگے حسن کا حکم بھی لگایا، ضعیف روایت نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اللہ کے محبوب نے بتایا ہے کہ یہ بات قیامت کے روز پوچھی جائے گی، جب تک بندہ اس کے جواب نہیں دے گا بندہ ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے۔ تو بندہ غور کر لے کہ کیا اس نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے اس کے لیے، اس کی تیاری ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اگر دے سکتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگے، اور اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے اور ابھی تک جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ حلال حرام کا فرق ملوز نہیں رکھا، تو اللہ کے حضور تائب ہو جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے وقت موت تک، وقت غرغرہ تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کس وقت آنکھ بند ہو جائے، سانس تھم جائے، تو لہٰذا جلد از جلد فوراً سے پیشتر توبہ کر لیں۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر نادم ہونا، گلٹی ہونا، اعتراف کرنا، اور اللہ کی حضور اس بات کا پختہ ارادہ کرنا، عزم مصمم کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ دوبارہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اس کا قابل ازالہ ہے تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال اور طیب ہی استعمال کرنے کی ہمیشہ توفیق دے اور حرام سے بچا کے رکھے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح فکری اور اصلاحی گفتگو ہم سب کو سمجھنا ہے جناب، اور اپنی اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو۔ اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کی سمت آتی ہوں عالمہ افق مزمل، اور حضور نے سمجھایا تو ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ ہو تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حرام ہے کس نوعیت کا۔ تو بعض حرام وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جن کا حقوق العباد سے تعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ حقوق اللہ کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز ادا نہیں کی، یہ حرام ہے نماز کا ترک کرنا۔ اسی طریقے سے کسی نے زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی تو ایسی صورت میں اس کا ازالہ پھر یہ ہوگا کہ نماز کی جو قضا ہے وہ کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائی کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاخیر کی وجہ سے توبہ کرنی ہوگی۔ یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے۔ اور جہاں تک حقوق العباد کی بات ہے تو اس کے اندر 2 معاملات ہیں۔ کچھ معاملات تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ازالہ فقط یہ ہے کہ آپ سامنے والے سے جو ہے وہ معافی طلب کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، یہ کافی ہوتا ہے۔ جیسے کسی کی دل آزاری ہو گئی، یا کسی غیبت کی تھی معاذ اللہ اور اس کو پتہ چل گیا کہ میری غیبت ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں جو صاحب معاملہ ہے اس سے معافی تلافی کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کی جائے، تو یہ کافی ہوتا ہے۔ اور بعض حقوق العباد وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق مال سے ہوتا ہے، جیسے کسی نے کسی کا حق تلف کر لیا، مال وراثت دبا لیا۔ اب ایسی صورت میں اگر صاحب مال موجود ہے، جس کا مال تھا، جس کا معاملہ ہے وہ موجود ہے، تو اس کو یہ مال لوٹانا بھی ہوگا، اور جتنے عرصے تک اس کو پریشانی رہی اس پر معافی طلب کرے اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی ہے۔ لیکن اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صاحب معاملہ موجود ہی نہیں ہوتا،
کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا یا تو اس کا انتقال ہو گیا یا اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے ورثاء کا پتہ ہے تو اس کے ورثاء کو یہ مال دینا ہوگا، یا پھر اگر ورثاء کا بھی کچھ پتہ نہیں تو اس کی طرف سے اس مال کو صدقہ کرنا ہوگا، اس کے ثواب کی نیت سے اس کا نام لے کر۔ تو یہ ہے مکمل حقوق العباد کی تفصیل۔ اور ایسی صورت میں ان تمام معاملات کے اندر توبہ جو ہے وہ اس کا لحاظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور توبہ سے مراد یہ ہے کہ فی الوقت اس گناہ پر ندامت موجود ہو، اور فی الحال اس گناہ کو ترک کیا ہوا ہو، چھوڑا ہوا ہو، اور آئندہ یعنی مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم موجود ہو۔ یہ ہے توبہ کے مکمل ارکان۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا معاملہ اگر حرام کا ارتکاب ہوا ہے، اسی طرح کوئی حرام مال بھی کمایا تو وہ بھی کسی کا حق ہے جو حاصل کر لیا، اس کو بھی لوٹانے کے یہی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے اگر کسی سے ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ جلد از جلد ان نکات پر غور کر کے اور ان پر عمل کرے اور اپنے آپ کے لیے جلد سے جلد خلاصی کی راہ نکالے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کب وقت آخر ہے اور کب اللہ کی طرف جانا ہے اور کب حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ معاملات ہونا شروع ہو جائیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوتاہیوں پر غور کرے، ماضی میں جو معاملات کرے ہیں ان پر غور کرے اور ان کے جو ہے وہ ازالے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے حقوق تلف کرنے سے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے اس چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ ان دعاؤں کے ساتھ مجھے یہ بتائیے عالمہ رابعہ خان کہ جب ہم بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حرام سے بلکہ مشتبہات تک سے بچا کرتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے ہماری بہنوں کو میسج جائے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے تمام بزرگان دین کی زندگی حیات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو ان کا حقیقی مقصد رضا الہی کا حصول تھا، اور ہمارا بھی حقیقی مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے بزرگان دین کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ سر آنکھوں پر، اور ان کے جو بھی عملی پہلو تھے ہم ان سب کی جو ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن دور حاضر کے تقاضوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا، ان کی سیرت کے ساتھ ساتھ اس پرفتن دور کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس کی روشنی میں سب سے پہلے ہماری ترجیح جو ہے وہ حرام سے بچنا ہونا چاہیے، حرام، مکروہ تحریمی اور اسات، یعنی درجہ بدرجہ، پھر جا کے متشابہات سے بھی ہمیں بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، مشتبہ امور سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان، جیسے وہی مثال ہے کہ انسان فرض کو چھوڑ کر نفل کی جانب چلا جائے تو نفل کا ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن کیا بلند درجات کی بلندی کا حصول ایسے ممکن ہوگا؟ کامل بلندی کی ایسے ممکن نہیں ہو پائے گی۔ انفیکٹ وہی بات ہے کہ آپ مین غذا نہ کھائیں، مین فوڈ کورس نہ کھائیں اور ساتھ سنیکس جتنے بھی کھاتے رہیں، تو کیا آپ کا پیٹ تو وقتی طور پہ بھر جائے گا، لیکن کیا آپ کی توانائی اور آپ کے جتنے بھی باڈی کو وائٹامنس درکار ہیں کیا وہ سب مکمل ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہماری دور حاضر کے اعتبار سے ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں کہ جس کا سختی سے ہم پر حکم لاگو ہے حرام سے بچنے کا، پہلے اس سے بچیں، اس کے بعد سیکنڈ درجہ ہے مکروہ تحریمی، پھر اس سے بچیں، پھر اس کے بعد تھرڈ درجہ ہے اسات کا، یعنی کہ سنت موقدہ کا عادتاً ترک کرنا، یعنی ایک کثیر عادت بنا لینا، اس کو ترک کرنا، تو پھر اس سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اس کے بعد جو بھی مشتبہ امور آتے ہیں، یعنی جس میں آپ کو ڈاؤٹس ہوتا ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ انسان کو اپنی طبیعت کو پریشان کرنا اور مضطرب حالت میں مبتلا کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ صحیح علم ہے، یقینی علم ہے، تو اس میں جانا چاہیے، ورنہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جو علماء آپ کو تعلیم و رحمت فرما رہے ہیں، جو علماء آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، آپ اسی کی حد تک محدود رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تقویٰ کے جب درجات بیان کیے تو اس میں تقریباً 7 تقویٰ کی قسمیں بیان کی، جس میں سے سب سے پہلے دیکھیں تو ایمان لانا، کفر سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، پھر گناہ صغیرہ سے بچنا، پھر جا کر درجے پہ آتا ہے کہ آپ مشتبہ امور سے بھی، یعنی جو ڈاؤٹ فل سارے آپ کو لگتے ہیں ایکٹس ہیں، ان سے بھی بچیں۔
یعنی کہ اس کا درجہ کتنا پیچھے ہے. تو ہمارے یہاں پہ دیکھیں آج کل لوگوں کا ایک روش بن گئی ہے کہ حرام میں تو خوب مبتلا ہیں لیکن تھوڑا سا تقویٰ ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں نہیں اس میں ہمیں تھوڑا ڈاؤٹ ہم نہیں کریں گے. تو یہ مکمل نہیں. جب اللہ بچتے رہیں ان سے بالکل جب اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس بات کو پیش نظر رکھیں آپ نے ہر حال میں ہی پورا اترنا ہے, لیکن سب سے پہلے اس چیز کو ترجیح دینی ہے جس کو خود اللہ نے واضح طور پہ منع کیا ہے, پھر اس کے بعد اس چیز پر آئیں کہ جیسا کہ بزرگان دین کا طرز عمل تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ مشتبہ امور سے بچے, پہلے وہ انہوں نے اس تقاضۂ شریعت کو پورا کیا, اس کے بعد وہ اس پر آئے. فرق مراتب حضور نے فرمایا تھا نا لاسٹ پروگرام میں بھی. ایک بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے. عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. حضرت کی سمت بڑھتے ہیں. حضرت ہم آپ کی سمت آتے ہیں اور بریک سے قبل میں نے عالمات سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ حرام کا ارتکاب ہو جائے تو کیا کیا جائے, اور جو بزرگان دین ہیں ان کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ حرام اور مشتبہ امور سے بچا کرتے تھے, بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. دیکھیں حرام کے ارتکاب کے بعد تو توبہ جو ہے جیسا کہ ضروری ہے, اور اس توبہ کے اندر ازالہ جو ہے اگر وہ جرم قابل ازالہ ہو تو اس کا ازالہ بھی کرنا ہوتا ہے. جس کا مال ہے اسے لینا یا اسے واپس کرنا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال دبایا تھا, اب اس کا پتہ نہیں, اس بندے کا معلوم نہیں, نہ اس کے ورثہ کا معلوم ہے, ایسے ہی ربا وغیرہ لیا بعض اوقات یا بینکس وغیرہ سے لے لیتے ہیں اس طرح کا. اب اسے پتہ چلا یا پتہ تو تھا لیکن عمل کا پہلے جذبہ نہیں تھا اتنا, اب دل پہ چوٹ لگی ہے, اب اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوئی, توفیق ملی ہے بندے کو, اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا معاملہ صاف کر لوں اللہ کے ساتھ, میں توبہ کر لوں اور گناہ چھوڑ دوں, تو اب میں اس سے کیسے جان چھڑاؤں. تو اس کے لیے جو فقہاء نے فرمایا نا کہ اسے ایسی صورت میں بغیر نیت ثواب کے تصدق کرے گا. بغیر نیت ثواب کے تصدق کرنے کا اس لیے کہا کہ وہ جو مال ہے اس مال سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسے صدقہ کر دے فقراء پر. نیت ثواب کے بغیر کی بات اس لیے کی کیونکہ وہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتا تھا کہ کیونکہ وہ مال جو خرچ کر رہا ہے وہ مال وہ حرام ہے. اور حدیث مبارک ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے, حرام مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے. تو اب یہ جو حرام مال یہ خرچ کر رہا ہے یا اس کا صدقہ کر رہا ہے تو یہ جو تصدق ہے یہ بغیر نیت ثواب کے, اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ ثواب کی نیت نہ کرے, کہ ثواب کی نیت اس پہ یہ کر نہیں سکتا. لیکن یہ بات کہ اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا, جب بعض اوقات پتہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب ثواب کی نیت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے ثواب نہیں ملے گا, ثواب نہیں ملے گا تو پھر وہ یہ کر کیوں رہا ہے. تو دیکھیں ایک ہوتا ہے جان چھڑانا اور ایک ہے ثواب کی نیت کرنا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو فقہاء نے فرمایا نا, فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ ثواب کی نیت نہ کرے کیونکہ وہ نیت کا یہاں پر اہل نہیں ہے کہ وہ اس کی نیت کر سکے, کیونکہ اس کا مال ہی نہیں ہے, وہ مال حرام ہے, وہ اسے خرچ کر رہا ہے تو ثواب کی نیت کہاں سے. لیکن وہ اس مال حرام سے جان چھڑا رہا ہے مواخذے سے بری ہونے کے لیے. توبہ اس نے کر لی, اب وہ حرام مال ہے وہ خرچ بھی نہیں کر سکتا, خود خرچ کرنا بھی اس کا جائز نہیں ہے, تب اس سے وہ جان کیسے چھڑائے. تو کہا فقراء پہ صدقہ کر دے اور ثواب کی نیت نہ کرے. لیکن اس عمل کے نتیجے میں سے کوئی ثواب ویسے ملے گا یا نہیں ملے گا, تو ثواب ملے گا, کیونکہ جب وہ حرام سے جان چھڑانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے شرعی حکم پر عمل کی نیت سے ایک کام کر رہا ہے تو شرعی حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یہ ثواب اسے ملنا ہے, یعنی یہ بیکار کام نہیں ہے اس کا, یہ اس پر اسے ثواب ملے گا. لیکن وہ جو صدقہ ہے اس صدقے کے اندر ثواب کی نیت نہ کرے کیونکہ یہ اس کا اہل نہیں ہے, کہ اس کے اندر نیت یہ کر نہیں سکتا. وہ حرام مال ہے, حرام مال صدقہ کرنا جو ہے وہ منع تھا. تو یہ جان چھڑانے کا انہوں نے طریقہ بتایا کہ جان اس طرح جو ہے اس کی جان چھٹ جائے گی حرام مال سے اور یہ اللہ کے حضور بھی سرخ روح ہو جائے گا. اور بعد میں لیکن اس میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ اگر کسی متعین بندے کا مال تھا, یہ چند لوگوں کا مال تھا, اور بعد میں اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں اور ان سے رابطہ ہو جاتا ہے کسی طرح اور وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ اس نے صدقہ کر دیا تھا, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا مال ہمیں واپس کرو, تو پھر بہرحال واپس کرنا پڑے گا. پھر اگر واپس نہیں کریں گے یا اسے نہیں دے گا یہ بندہ تو جان نہیں چھٹے گی, مواخذہ پھر ہوگا. یہ مواخذے سے بچنے کی جو صورت ہے یہ اسی وقت ہے جب کہ ان لوگوں سے رابطہ نہ ہو, ان لوگوں سے رابطہ نہیں ہے اور وہ مال جو ہے وہ حرام مال, اب اس سے یہ جان چھڑانا چاہتا ہے, خرچ کرنے کی اجازت تو ہے نہیں, اپنے اوپر تو نہیں خرچ کر سکتا,
تو جان چھڑانے کا طریقہ بتایا تھا، لیکن یہ اس صورت میں بتایا تھا جب کہ جو اصل مال کا مالک تھا یا مال کے ورثہ تھے وہ موجود نہیں تھے، ان سے رابطہ نہیں تھا اس کا۔ اب اصل مال کے مالک جو ہے وہ اویلیبل ہو گئے، اس کا رابطہ ہو گیا، اس کا ایکسیس ہو گیا ان تک، تو اب اتنے میں بات نہیں چلے گی۔ اب یہ ان کو بتائے پوری بات، اگر وہ لوگ راضی ہوتے ہیں اس بات پر کہ چلو ٹھیک ہے، وہ اسے اگر جائز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے فقراء کو صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر وہ راضی نہیں ہو تو کہتے ہیں نہیں ہمارا مال تھا ہمیں واپس کرو، اب ہم واپس لیں گے آپ سے، تو اس صورت میں بہرحال واپس کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس میں یہ بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ لوگ یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا مال ہے، وہ حقیقت میں ان کا نہیں ہوتا، یعنی یہ بعض اوقات جو سودی معاملات وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر جو اصل معاملہ ہوتا ہے نا، اصل پیسہ جو انہوں نے دیا ہوتا ہے وہ ان کا مال ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اوپر وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں سود کا یا ربا کا، انٹرسٹ کا، وہ ان کا مال نہیں، اور وہ خرچ کرنے کا جو ہے نا وہ حکم بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا مال جو ہے وہ ان کو دیں۔ وہ مال تو جو آپ نے کسی قسم کا کوئی اگر ایگریمنٹ کیا ہے، اس ایگریمنٹ کے اندر وہ اگر شرعی تقاضوں کے مطابق کیا ہے تو جو اس کے اندر اصل حصہ ہے وہ حصہ تو ٹھیک ہے ملے گا، لیکن اگر اس کے اندر کوئی ربا کی، انٹرسٹ کی کوئی شرط لگی ہوئی ہے تو وہ جو اضافی ربا یا انٹرسٹ ہے وہ نہیں، اس کی تلافی نہیں ہوتی، اس کا ادالہ نہیں ہوتا، وہ نہیں اسے واپس کرنا ہوتا نہ وہ۔ ہاں وہ اگر ربا یا انٹرسٹ شامل ہو گیا ہے تو اسے بھی بہرحال جان چھڑانی پڑے گی اس مال سے بھی، لیکن اگر وہ بیچ میں شامل نہیں ہوا تو ایسا نہیں کہا گیا میں نے اس بندے کے پیسے دینے ہیں، اس نے مجھے اتنے پیسے دیے تھے، تو اب وہ بندہ ربا کو شامل کر کے پیسے مانگ رہا ہے۔ مثلا جو ہے اس کے پیسے تو دینے تھے 5 لاکھ، لیکن وہ اس کے اندر انٹرسٹ لگا کر کہتا ہے کہ 5 تو اس وقت دینے تھے، اب تو میں جو ہے وہ 10 لاکھ لوں گا، تو یہ تو انٹرسٹ ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ اسے نہیں دے سکتے، نہ وہ اس طرح مطالبہ کر سکتا ہے، اس طرح جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو لہذا شرعی طور پر بھی رہنمائی لینی نہیں چاہیے، اور کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے رابطہ کر لینا چاہیے، یا کسی دارالمستند دارالافتاء سے بھی فتویٰ ضرور لے لینا چاہیے۔ مالی معاملات کے اندر جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، یہ مالی معاملات کرنے سے پہلے بھی رہنمائی لینی چاہیے۔ یہ بھی کہ بعض اوقات لوگ بڑی بڑی ڈیلز کرتے ہیں تو اس کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کرتے، پھر جب کر لیتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو مالی معاملات کرنے سے پہلے بھی دارالافتاء سے، مستند دارالافتاء سے رابطہ کر کے رہنمائی لینی چاہیے، رہنمائی لے کر اس کے بعد اس کی روشنی میں ہی کام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری بات جو بزرگان دین رحمہ اللہ کی جہاں تک بات ہے تو سبحان اللہ، ہمارے اکابر کا جذبہ تو کیا، حلال کا جذبہ، حرام سے بچنے کا جذبہ۔ بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کا غلام تھا جو انہیں خراج دیا کرتا تھا۔ خراج کا مطلب یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں یہ رواج تھا کہ جب غلام جو ہے کوئی کام اگر خود کیا کرتے تھے تو مالک اگر انہیں اجازت دیتا تھا وہ کام کرنے کی، خود کمانے کی، تو وہ اس میں سے مالک کو بھی حصہ دیا کرتے تھے، اسے خراج کہتے تھے، اسے بھی خراج کہتے تھے۔ تو یہ غلام ان کا تھا، وہ کاروبار کام کیا کرتا تھا، انہوں نے اجازت دی تھی تو وہ انہیں خراج دیا کرتا تھا، وہ اس میں سے کچھ لے لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے کچھ دیا، آپ نے کھا لیا، تو بعد میں اس نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ یہ کہاں سے لیا تھا؟ تو آپ نے پوچھا نہیں، بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، یعنی غیب کی باتیں لوگوں کو بتایا کرتا تھا، حالانکہ مجھے پتہ نہیں ہوتی تھی، مجھے کہانت بھی اچھی طرح آتی نہیں تھی، یہ فن بھی مجھے نہیں آتا تھا، بس میں ایسے ہی تکے سے بتا دیا کرتا تھا۔ تو ایک بندے کو میں نے بتائی تھی تو اس وقت اس نے مجھے مال نہیں دیا، تو اس کا عوض جو ہے اس کی اجرت اس نے مجھے اب دی ہے، تو یہ میں نے اس سے چیز لی۔ تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً قے فرما دی، آپ نے فوراً وومٹ کر دیا، انگلی ڈالی حلق کے اندر اور فوراً سارا جو ہے اسے قے کر دیا کہ میرے پیٹ میں یہ نہ جائے۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جو ہے وہ یہ جذبہ دیکھیں حرام سے بچنے کا، اب وہ کھا چکے تھے، اب یعنی ان پر کوئی ایسا حکم متوجہ نہیں تھا کہ نہیں زبردستی انہوں نے ایسا کرنا ہی ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اسے جو ہے وہ قے کیا۔ ایک تو ہوتا ہے منہ کے اندر ہو پتہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے سپٹ کرنا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ چبا لیا، کھا لیا، نگل لیا، چلا گیا۔ اب قے کرنا جو ہے یہ ان پہ لازم نہیں تھا، یہ ان پہ ضروری نہیں تھا، لیکن ان کا اپنا تقویٰ تھا کہ انہوں نے اس کو قے کر کے نکالا، اور تعلیم بھی دی اس کے ذریعے کہ پتہ چلے کہ حرام جو ہے حرام ہوتا ہے، اس سے بہرحال بچنا ہوتا ہے۔ اور دیگر بھی ہمارے اکابر ایک سے ایک واقعہ ہے۔ اب غوث پاک رحمہ اللہ کا مہینہ جو ہے وہ ابھی غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، ان کا واقعہ، ان کے والد ماجد کا کتنا ہی مشہور واقعہ ہے، سرکار وصیت کے والد کا، کہ وہ جو انہوں نے سیب کھا لیا تھا، پھر وہ سیب کھا کر جب معافی مانگنے گئے، تو طویل واقعہ سب نے سنا ہی ہوا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے اکابر کے اس جذبے پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کے اندر حلال طیب کمانے کا، کھانے کا جذبہ تھا، حرام سے بچنے کا کتنا جذبہ تھا کہ جو ان پہ چیز ضروری نہیں تھی، لازم نہیں تھی، اس سے بڑھ کے وہ کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ جو
ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم بھی ان چیزوں سے بچا کریں اور حتی الامکان دور ہی رہیں. باقی وہ ٹھیک ہے، فتوے اور تقوی کا جو فرق ہے وہ اپنی جگہ ملحوظ ہے کہ جہاں جو ہے وہ فتویٰ ہے اس فتوے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. تقوی پر اگر کوئی عمل نہیں بھی کرتا فتوے سے اوپر جا کر تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تقوی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف فتوے تک ہی اکتفا کر لیا جائے، فتوے پر بھی عمل کیا جائے اور تقوی ہو تو کیا ہی بات ہے، ورنہ فتوے پر عمل تو بہرحال کرنا ہی ہے، وہ تو ضروری ہے ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویل چیئر پہ صحیح کرنا، ویل چیئر پہ صحیح جو ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کئی دفعہ پروگرام میں سوال آ چکا ہے کہ جو سواری پر صحیح کرنا ہوتا ہے یہ عذر کے بغیر اگر اس طرح بندہ کر لے تو اس پر دم لازم ہوتا ہے. عذر کی وجہ سے کسی نے صحیح کی تو اس ویل چیئر پر یا کسی سواری پر تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں. لیکن اگر بغیر عذر کے کسی نے ویل چیئر پر صحیح کی یا کسی اور سواری پہ صحیح کی تو یہ ترک واجب ہے اور ترک واجب پر دم لازم ہوتا ہے، لہذا دم دینا ہوگا. جناب سرکاری ملازم کا پارٹ ٹائم جاب کرنا کیسا ہے؟ سرکاری ملازم کے ساتھ قانون دیکھا جائے گا. سرکاری ملازمت کے ٹائم جو سرکاری ملازمت ہے اس ٹائم کے اندر کرنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر تو وہ ٹائم تو آپ آلریڈی پہلے ہی آپ بیچ چکے، اس ٹائم کا آپ عوض لے رہے ہیں سرکار سے، گورنمنٹ سے لے رہے ہیں. اس ٹائم میں تو آپ کوئی جاب نہیں کر سکتے، لیکن اس ٹائم سے ہٹ کر جو ہے اس کے اندر قانون دیکھا جائے گا. اگر جو ہے وہ سرکاری ملازم کے لیے قانوناً اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ پارٹ ٹائم جاب کرے تو ایسے ملکی قوانین کی بھی رعایت کرنا ضروری ہوتا ہے جو خلاف شرع نہ ہو، تو پھر اس کے لیے درست نہیں ہوگا. لیکن اگر ملکی قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ پارٹ ٹائم میں وہ جاب کر سکتا ہے تو اس صورت میں پھر اس کے لیے جائز ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ افق مزمل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. عالمہ رابعہ خان میں آپ کی شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ دونوں نے بہت اچھی طرح سے جو بھی ہمارے کانٹینٹ کے سوالات تھے آپ دونوں نے ان دونوں ہی سوالات کے جوابات دیے ہیں. دو آپ سے کیے گئے اور دو آپ سے کیے گئے. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم بات کر رہے ہیں حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے. کل بھی اسی حوالے سے کلام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہر نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.